وہ کل بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، وہ نبوت کا تاج بھی رکھتے ہیں۔ وہ کل بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، وہ نبوت کا تاج بھی رکھتے ہیں۔ اور ان کے کرم کا کیا کہنا، ان کے کرم کا کیا کہنا۔ ہم جیسے گنہگاروں کی لاج بھی رکھتے ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ ستمگر کو ستمگر سلام کرتا ہے، ستمگر کو ستمگر سلام کرتا ہے، شیشے کو پتھر سلام کرتا ہے۔ پہرا لگا ہوا تھا نہر فرات پر، پہرا لگا ہوا تھا نہر فرات پر حسین تم کو سمندر سلام کرتا ہے، پر حسین تم کو سمندر سلام کرتا ہے۔ کوئی خاص اسپیشل ٹاپک، کوئی خاص عنوان پر ہمیں بیان نہیں کرنا ہے، کچھ ایسے ہی اچھی سچی باتیں سنا دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی سچی باتیں سنانے، آپ کو سننے، ہمیں سمجھانے، آپ کو سمجھنے اور ہم دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہاں پر جو سنے سنائے اس پر عمل کی ہدایت عطا فرمائے۔ جب بھی باطل اور حق کا تذکرہ آئے گا، جب بھی حق اور ناحق کا تذکرہ آئے گا، جب بھی صحیح اور غلط کی بات ہوگی تو دنیا چاہے کسی کو بھی پیش کرے لیکن پہلا نام حسین کا آئے گا، کیونکہ حسین کی جنگ، حسین کی شہادت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا، کسی حکومت کے لیے نہیں تھا۔ حکومت کے لیے ہوتا تو شاعر یہ نہ کہتا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے، یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے میری ابتدا تیری انتہا کے بعد۔ تو جو چند منٹ سمجھانا وہی کہ امام حسین کی طرف حق ہے، سچ ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، وفاداری ہے، شعار ہے اور قرآن ہے، حدیث ہے، اسلام ہے۔ اور یزید کی طرف جھوٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، غیبت ہے، لالچ ہے، حکومت کی چاہت ہے اور برائیوں کا انبار ہے۔ تو جو بھی حسین کی طرف ہوگا یقیناً وہ سچائی کی طرف ہوگا، اچھائی کی طرف ہوگا، بھلائی کی طرف ہوگا، نیکی کی طرف ہوگا، پرہیزگاری کی طرف ہوگا۔ اور جو یزید کی طرف ہوگا وہ بےہودگی کی طرف ہوگا، بد کرداری کی طرف ہوگا، بد نظری کی طرف ہوگا۔ آج ہم اور آپ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم آپ پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے بھیا ان کی حکومت ہے جو چاہے کرے۔ حکومت نے آپ کو بولا تھا کہ نماز نہ پڑھو؟ نہیں نا۔ آپ کو بولا کہ قرآن نہ پڑھو؟ آپ کو بولا کہ مسجد مدرسہ آباد نہ کرو؟ آپ کو بولا کہ آپ کے بچوں کو مدرسے میں نہ بھیجو؟ آپ کو بولا کہ آپ میلاد نہ سنو؟ آپ کو بولا کہ آپ اللہ کو نہ مانو؟ آپ کو بولا کہ آپ سچ نہ بولو؟ نہیں۔ جب بھی کہتے ہیں مولا میرے احوال دیکھ، جب بھی کہتے ہیں مولا میرے احوال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنے اعمال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنے اعمال دیکھ۔ تو ہمیں اور آپ کو کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، پھر بھی ہم حسین والی بات، حسین کے پارٹی والی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کبھی تعداد سے نہیں گھبرانا ہے، کبھی حکومت سے نہیں گھبرانا ہے۔ حکومت کس کی بھی ہو، کیسے بھی ہو، کہتے نا کہ مشہور ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، مشہور ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا سردار ہے نانا حسین کا۔ چند گھڑی کی تھی حکومت یزید کی بس، چند گھڑی کی حکومت تھی یزید کی بس، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ تو حسین پاک نے نماز کو، قرآن کو، اسلام کو، حدیث کو، اچھائی کو، بھلائی کو بچایا اور ہمیں آپ کو یہ بتا دیا کہ تعداد پر مت جاؤ۔ شہادت وغیرہ کا بیان ابھی آپ سنیں گے، ہم تھوڑی تھوڑی چیز سمجھا دے رہے ہیں۔ 22,000 کے مقابلے میں 72 کا کیا مقابلہ؟ میرے بھائی آج کا جو پوزیشن ہے ہمارے ملک کا، آج کے جو حالات ہیں، یہ کربلا والا واقعہ اپنے دل میں بٹھاؤ تو بہت حل ہو جائے گا۔ تعداد سے نہیں گھبرانا، دولت سے نہیں گھبرانا، شہرت سے نہیں گھبرانا،
امام حسین نے ہمیں آپ کو بتا دیا کہ 72 ہم تھے، ادھر 22,000 تھے، لیکن ہم حق پر قائم تھے۔ ننھے علی اصغر کو، جوان علی اکبر کو، عباس نمبردار کو، اونو محمد کو، سب کو کٹا دیا، سب کو شہید ہو گیا، خود بھی جان دے دیا، لیکن حق پر جان دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج 22,000 والوں میں سے شاید 22 بھی نہ ملے، 22 بھی نہ ملے، لیکن یہ 72 لوگوں میں آپ کون ایسا اسٹیٹ ہے بھارت کا یا دنیا کا جہاں چلے جائیں اور آپ کو ایک اسٹیٹ میں 2-4 ہزار حسین نام کے نہ مل جائے؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے سمجھو تو ایسے سمجھو فضیلت حسین کی، سمجھو تو ایسے سمجھو فضیلت حسین کی، دیدار مصطفیٰ ہے زیارت حسین کی۔ کوئی پوچھے یزید کہاں دفن ہوا، کوئی پوچھے یزید کہاں دفن ہوا، ایسی ہوئی خبیث پہ لعنت حسین کی۔ اور میرے حسین کے بارے میں بچوں سے پوچھ لو، میرے حسین کے بارے میں بچوں سے پوچھ لو، وہ کہہ دیں گے کربلا میں ہے زیارت حسین کی، وہ کہہ دیں گے کربلا میں ہے زیارت حسین کی۔ تو حسین پاک نے حقانیت پر اپنی جان قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، ہم بھی حق پر قائم رہیں۔ زندگی تو مختصر یہ نا، جینے کے لیے کوئی جیے تو کیا جیے، مرنے کے لیے جیے، کیونکہ مرنا تو ہے ہی ہے۔ ہماری عمر جتنی ہے اس عمر میں، آپ کی عمر جتنی ہے اس عمر میں، تھوڑا سا جائیے پیچھے، دیکھیے 10-20 سال پیچھے کہاں تھے لوگ، کیسے تھے لوگ، کس کی دولت کس کے پاس کتنی تھی، کتنا کون خوشحال تھا، آج کہاں ہیں لوگ، آج کہاں پہنچ گئے ہیں، آج ان کی کون حال پوچھنے والا ہے۔ تو حق پر قائم رہے، سچ پر قائم رہے۔ امام حسین کی شہادت بچپن سے مشہور تھی۔ کیا ہمارے بچوں میں ایسی کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ میں آئی ہیو یور اٹینشن پلیز مائی بیسٹ برادر۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں، توجہ دیں۔ بچپن سے ان کو پتا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، لیکن نہ حسین نے کبھی امی سے کہا، نہ ابو سے کہا، نہ دادا سے کہا، نہ نانا سے کہا کہ ایسا ہوگا، بچنے کے لیے دعا کر دیجیے۔ نہیں، ہمیشہ جب بھی دعائیں کہ آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے، علی نے، فاطمہ نے، نبی نے، تو سب نے کامیابی کی دعا کی۔ تو کیا ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر یہ ٹریننگ ہے کہ بادل پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، آندھی آئے کہ طوفان آئے، لیکن پیارے بچوں، اپنے کو نماز پڑھنا ہے، اپنے کو قرآن پڑھنا ہے، اپنے کو دین پڑھنا ہے۔ تو بچپن ہی سے ٹریننگ ان کی ہو گئی، اور وہ ٹریننگ ایسی کہ وہ کربلا میں جب گئے کبھی نہیں کہا۔ امام حسین کے نانا کے دادا کے پردادا میں ننھے تھے، چھوٹے تھے، سنسان تھا، بیابان تھا، چٹیل میدان تھا، نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ ایڑی رگڑ دی، زمزم کا پانی نکلا کہ نہیں، واقعہ سب سنے ہوں گے، نکلا کہ نہیں، نبی کے پردادا میں آتے نا، اسی سلسلے سے حضور کے نسل۔ اگر وہ ایڑی رگڑ دے تو زمزم کا پانی نکل آئے، تو کیا حسین اگر چاہتے تو نہر فرات کا پانی نہ آتا؟ لیکن انہوں نے چاہا نہیں، انہوں نے یہ اپنے دل میں بٹھایا کہ ایک آب زمزم چالو ہے، کہیں میں نے پانی نکال دیا تو ایسا نہ ہو لوگ میری محبت میں میرے نانا کے پردادا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے نکلا ہوا زمزم لوگ بھول کر میرے طرف آئے۔ اس لیے وہ بھی قائم رہے اور میری شہادت اور میرے صبر کی چیزیں بھی قائم رہے، تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنے نانا کے ذریعے سے جام کوثر لوگوں کو پلاتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی اپنے لیے نہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے۔ آخری بات، ہمارے حضرت تشریف لائے اور ان کے آنے ہی کا ہم ویٹ کر لیتے شدت سے۔ آخری بات آپ سب سے گزارش کر کے اترنا چاہتا ہوں اور رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی یہ دیکھیے، ہم تھوڑی آخرت کی فکر کی بات کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ کون سا دن بیسٹ ڈے ہے، سب سے اچھا دن کون ہے، اور جس دن ہم کو خوب عبادت کرنا چاہیے، اس دن خوب ہم عبادت کر لیں دل بھر کر، کوئی گناہ نہیں، کوئی پاپ نہیں، کوئی برائی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس نیکی کر لیں اس دن۔ تو
حضرت مسکرائے اور مسکرا کر کہا موت سے ایک دن پہلے، ون ڈے بفور ڈیتھ، آپ کی موت سے ایک دن پہلے ایسا ہے موت سے کہ آپ اس دن نیکی کر لی۔ نوجوان بڑا حیران ہوا اور کہا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری زندگی کا یہ لاسٹ ہے، آخری دن ہے، اب اس کے بعد میں نہیں بچوں گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ جب تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کس دن آئے گی تو ہر دن آپ کی زندگی کی آخری دن ہے، اس لیے ہمیں آپ کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا سب کچھ تیار ہو کر، جیسے آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں نا ایم ایل اے ودھائک صاحب جاتے ہیں تب پوں کرتے ہیں، 10-20 گاڑی جاتی ہے۔ تب پہلے دور میں گاڑی گھوڑا نہیں تھا تو گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی، 10-20 آگے 10-20 پیچھے، ادھر اونٹ ادھر گھوڑے۔ تو بادشاہ سب تیار ہوا، تیار ہو کر کے نکلا جنگل میں شیر و تفریح کرنے اور شکار کرنے جا رہا تھا۔ تو ایک میلے کچیلے لباس والے آئے اور انہوں نے کہا سپاہیوں سے کہ مجھے تمہارے بادشاہ سے بات کرنی۔ میلا کچیلا لباس دیکھ کر کے سپاہیوں نے ڈانٹا، یہ بڈھا پگلا گیا ہے، میرا بادشاہ، ہم اس کے وزیر سپاہی، اور کہہ رہا بات کرنا ہے۔ لیکن چہرے سے ایسی نورانیت تھی، ایسی حقانیت تھی کہ جو فوجی تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات راجا تک پہنچا دیا جائے۔ تو راجا کھول گیا، غصے میں آ گیا، کہا نہیں، جانتے نہیں ہو میں سب کی فریاد اپنے دربار میں سنتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا نہیں مجھے یہی بات کرنی۔ خیر بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بڑا بڈھا آدمی ہے، مان نہیں رہا، چلو سن لیتے ہیں کیا کہتا ہے۔ سپاہیوں کو ہٹایا گیا، بادشاہ کے پاس آیا تو گرج کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے راجا نے گرج کر کے کہا بزرگ بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ بزرگ نے کہا مجھے یہ تمہارے سپاہیوں کے ساتھ نہیں بات کرنی ہے، ان کو ہٹا دو، اکیلے بات کرنی ہے۔ اب راجا اور غصے میں آ گیا، بہت فل غصے میں، کیسا یہ پاگل بڈھا ہے کیا۔ لیکن جو ان کے چہرے کی نورانیت تھی اس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہٹ جاؤ سپاہی لوگ۔ سب ہٹ گئے، آجو باجو کھڑے ہو گئے کہ کہیں بادشاہ کو کچھ تکلیف نہ دے یہ بڈھا۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے پھر مسکرا کر کے کہا بادشاہ سلامت، یہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میں تم سے بات نہیں کروں گا، گھوڑے سے نیچے آؤ۔ اب اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھ گیا، یہ کیسا آدمی ہے۔ خیر کرتا نہ کیا تھا، مان گیا۔ بادشاہ نیچے آیا، نیچے آنے کے بعد کہا بولو، گرج کر چیخ کر اپنا روب و دبدبا دکھا کر۔ بادشاہ جب یہ غصہ کر کے کہا بولو بڈھے کیا بولنا ہے، ڈسٹرب کر رہے ہو، ہمارے شاہانہ لباس، ہمارے وزیر سب جا رہے تھے سیر کرنے اور تم ڈسٹرب کر دیے، کیا کارن ہے یہاں نے۔ بزرگ پھر کہتے مسکرا کر مجھے ایسے نہیں بتانا ہے، تمہارے کان میں بتانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا غصہ بڑھتا گیا، کہہ رہا کان میں بتانا ہے، کرتا مرتا کیا کرتا۔ خیر کان قریب کیا اور کرنے کے بعد جو ابھی تک وزیروں کے ساتھ تھا، گھوڑوں کے ساتھ تھا، فوج کے ساتھ تھا، دبدبا تھا، جلال تھا، شہرت تھی، اپنے بادشاہت کے نشے میں چور تھا، گھمنڈ تھا، پراؤڈ تھا، اور نہ جانے کیا کیا امنگیں تھی، شکار کھیلنا ہے، سیر و تفریح کرنا ہے، گھومنا پھرنا ہے، مہینے 10 دن بعد آنا ہے، دربار لگانا ہے، لوگوں کو سننا ہے۔ لیکن آج بڈھے نے یہاں ڈسٹرب کر دیا۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد وہ بادشاہ جو ابھی تک اپنے پورے جاہو جلال میں تھا، تھر 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 کانپنے لگا۔ معلوم ہے بزرگ نے کیا کہا؟ بزرگ نے کان میں دھیرے سے کہا میں ملک الموت ہوں، میں روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ تمہاری زندگی کی تھوڑے سے لمحے باقی تھے اور اسی طریقے سے یہ پروسیس سے ہمیں آرڈر ملا تھا کہ جا کر کے اس طرح کرو، تو وہ چند لمحہ اور باقی ہے اور میں اسی پروسیس سے آپ کو اتنے ساری باتیں کی ہیں۔ وہ بادشاہ کانپنے لگا، رونے لگا، بس تھوڑا موقع دے دیجیے، میں دربار میں چلا جاؤں، کچھ نصیحت کر دوں، کچھ وصیت کر دوں، کچھ وزیروں کو بتا دوں۔ فرشتے نے کہا، ملک الموت نے کہا، جو انسانی شکل بزرگ کی شکل میں آئے تھے، تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، تو بھی اللہ کا حکم کا پابند، میں بھی اللہ کے آرڈر کا پابند۔ تو نے پوری زندگی نافرمانی کی، لیکن میں ایک سیکنڈ ایک منٹ بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔
یہ پروسیس تھا ایسا کرنے کا، اس لیے میں نے ایسا کیا، تیرا وقت پورا ہو گیا۔ وہ ملک الموت بادشاہ کی روح نکالے، اور وہ بادشاہ جو ابھی چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اپنے گھمنڈ میں چور تھا، نیچے گرا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج نہیں کل ہمارا بھی آپ کا یہی حال ہونے والا ہے۔ زندگی مختصر ہے۔ امام حسین چاہتے تو کیا کر لیتے، انہوں نے جان دے دی لیکن دین سے وفاداری نہیں کی۔ آج ہم اور آپ دین سے وفاداری نہیں کرتے۔ میرے پیارے گاؤں کے لوگوں، جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں، میزبان مہمان، آپ سب سے بارک اللہ، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب سچے دل سے اپنے مسجد مدرسوں کو آباد کریں۔ دیکھیے زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہی آپ کو سمجھایا کہ امام حسین نے حق کے لیے سب کچھ دیا ہے۔ ہم اور آپ بھی حق پر قائم رہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے میں حق پر ہوں، یہ سمجھتے میں حق پر ہوں۔ دیکھیے اپنی سوچ، یو آر تھنک ہم سیلف، میں آئی تھنک ہم سیلف، میں سوچوں آئی ایم رائٹ تھنک، آپ سوچیں آئی ایم رائٹ تھنک، یعنی میری سوچ اچھی ہے، مائی رائٹ ٹاک، مائی رائٹ تھاٹ، مائی رائٹ تھنک، مائی رائٹ اسپوک، یعنی میرا بولنا، میرا سوچنا، میرا کہنا سب صحیح ہے۔ نو، صحیح وہ ہے جو ہمارے اسلام نے کہا ہے، صحیح وہ ہے جو نبی نے کہا ہے، صحیح وہ ہے جو امام حسین نے کہا ہے، ہمارے آپ کے کہنے پر نہیں۔ یہ ایک رول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، جیسے دنیا کا قانون ہے۔ یہ ہمارے عتیق الرحمان بھائی کی گاڑی ممبئی نمبر کی، مہاراشٹر کی، اس کا رول ہوگا ادھر آنے کے لیے، بغیر رول کے بولو آ جائیں گے، کتنا بھی پیسہ ہو لیکن رول تو فالو کرنا ہی پڑتا نا۔ تو یہی تو اسلام کہتا ہے۔ اسلام نے ایک رول بنایا، ایک ضابطہ بنایا، پیدا ہونے کا، مرنے کا، جینے کا، کھانے کا، پینے کا، شادی کا، بیاہ کا۔ یہ سب کب آئے گا؟ جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی، جب آپ کے پاس شکشا ہوگا، جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگا۔ ہمارے آپ کے نبی نے فرمایا the knowledge is light، علم روشنی ہے، سب پڑھو، سب پڑھو۔ جب آپ علم سیکھو گے، اپنے بچوں کو سکھاؤ گے، تو گناہوں سے بھی بچو گے، بدعقیدوں سے بھی بچو گے، ایمان اپنی سلامت رکھو گے۔ ہمارا اور آپ کا یہ ملنا اللہ پاک مبارک رکھے۔ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، اور جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، اور جب علم دین ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت چمکار کر کے ہاں بول دیجیے، نیچے ہو جاتے ہیں۔